پھر بھی صلوات ہو. اللہم صلی اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر، اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر، جس باغ کی پہچان ہی زہرا سی کلی ہو، جس باغ کی پہچان ہی زہرا سی کلی ہو، اس شخص کے رتبے کی بلندی پہ نہ جاؤ جس شخص کے ادنا غلاموں میں علی ہو. خوشنودی محمد مصطفیٰ افضل الانبیاء فخر موجودات ختم الانبیاء باواز بلند صلوات. اللہم صلی اب نہایت عزت و احترام کے ساتھ دعوت دینا چاہتی ہوں محترمہ سسٹر نرگس علی صاحبہ کو کہ وہ ذو بزینت ممبر ہوں. آپ باواز بلند صلوات پڑھیے. صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا حیدری. یا خوشنودی قائم آل محمد حجت اللہ بقیت اللہ فرزند زہرا باواز بلند صلوات. محمد وجل فرجہ. محترمہ نرگس علی صاحبہ آن لائن ہے پلیز. جی جی آئیے چلے شروع کریں. اللہم صلی علی آل محمد وسلم. نعرے حیدری، یا علی بلندتر صلوات. اللہم صلی علی آل محمد وعجل فرجہم. علی اولاد علی صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. صلی بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بنعمته والمعبود بقدرته والمطاع لسلطانه والمرهوب بهيبته الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بحكمته وأحكمهم بعزته وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين
أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المخلصين الميامين المظلومين. صلوات. اللهم صل على محمد وجل فرجهم وجل فرجهم. أما بعد، قد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى محمد. محمد. مومنات گرامی، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یا لسارات الحسین کے عنوان سے انشاءاللہ 10 روز آپ کی خدمت میں کچھ مطالب اور کچھ ڈسکشنز کو گزار کروں گی. اور کل ہم نے اس شعار اور اس سلوگن کا اوریجن کے بارے میں کچھ گفتگو کی، اور یہ عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے یہ شعار خود ملائکہ الہی نے بلند کیا، اور خداوند متعال اپنے آپ کو خونخواہ حسین قرار دیتا ہے. زیارت عاشورہ جو کہ جس کی سند خود پروردگار عالم تک جاتی ہے، حدیث قدسی کہلائی جاتی ہے زیارت عاشورہ. خداوند متعال نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے زیارت کے تھرو. فرماتا ہے السلام علیکم یا سار اللہ وابن ساری. سار کے مختلف معانی کتاب لغت میں ذکر کیے گئے ہیں. ایک معنی ولی الدم کے ہیں. ولی الدم یعنی اگر کسی کا قتل کیا جائے، کوئی قتل ہو جاتا ہے، تو اس کا جو خون کا وارث ہے، جو نیکسٹ آف کن کہلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سار. اگر اس معنی میں سار کو لیا جائے، السلام علیکم یا سار اللہ سے مراد یہ بنے گا کہ خداوند متعال حسین کے خون کا وارث ہے. ولی الدم خود خدا ہے. جس نے قصاص کرنا ہے اور حسین کے خون کا انتقام لینا ہے، وہ خود خدا ہے. السلام علیکم یا سار اللہ. بعض نے سار کو خون کے معنی میں تفسیر کیا ہے یا ترجمہ کیا ہے. السلام علیکم یا سار اللہ، آپ پر سلام ہو اے خون خدا. یعنی حسین کو اس قدر عظمت دی گئی ہے، یہ خون جو آپ کی دل کی رگوں سے پھوٹا اور زمین پر آ کر گرا کربلا کی خاک کو جو مقدس کر گیا، اس کو خداوند متعال اپنی ذات سے نسبت دیتا ہے. سار اللہ، گویا خون خدا کو کربلا کی زمین پر بہایا گیا. جس طرح آل اللہ، بعض جگہوں پر ہمیں یہ تعبیر ملتی ہے السلام علیکم یا آل اللہ، جبکہ خداوند متعال کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ بری ہے اس کی ذات ان نسبتوں سے، مگر خداوند متعال کسی کے مقام کو بہت بلند جلوہ دینے کے لیے بعض اوقات یہ نسبت استعمال کرتا ہے. بس خود خداوند متعال حسین کے خون کا خواہاں ہے. حسین کے خون ولی الدم خداوند متعال ہے. میں نے یاد کیا تھا کہ آخر الزمان میں انشاءاللہ جب امام عصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف کا ظہور ہوگا تو یہی سلوگن آپ کی تحریک کا عنوان بنے گا. السلام علیکم یا لسارات الحسین. قرآن کی آیات میں بھی اور روایات میں، دعاؤں میں، زیارتوں میں ایک عجیب سا کنیکشن، ایک عجیب سا ریلیشن شپ ان دو ہستیوں کے درمیان نظر آتا ہے. جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہیں پر ہمیشہ ساتھ ساتھ امام عصر علیہ السلام کا تذکرہ ہے. جہاں امام عصر کا تذکرہ ہے یا جہاں ہم امام عصر کو پکارتے ہیں، وہاں خون حسین کو یاد کرتے ہیں. ایک کنیکشن ان دو کے درمیان ہمیں ہمیشہ نظر آتا ہے. نہ صرف خود ان ہستیوں کے درمیان بلکہ ان کے اصحاب کے درمیان
एग्जैक्टली वही ताबीर जो असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल हुई है रिवायात में, वही ताबीर इमाम के असहाब की तौसीफ के लिए इस्तेमाल हुई। इंशाल्लाह आप अगले अयाम में थोड़ा बेहतर और बेशतर डिस्कस करेंगे इन खुसूसियात के बारे में भी, कि जो इन असहाब को, इन दो अइम्मा के असहाब को बाकी तमाम इंसानों से मुमताज करते हैं। ये कैसा कनेक्शन है, और इस स्लोगन का इमाम असर अलैहिस्सलाम की दावत का मंशूर बन जाने की क्या वजह है, और आज हम तारीख के जिस मोड़ पर खड़े हैं उसमें हमारा क्या किरदार है, और किस तरह आशूर को हमने ज़ुहूर से मुत्तसिल करना है। बल्कि आशूरा ज़ुहूर से मुत्तसिल है, आशूरा एक रोज नहीं था, खत्म नहीं हो गया, करबला की नहजत खत्म नहीं होगी, ये दो नहजतें आपस में मिली हुई हैं। बल्कि बेहतर ये है कि हम कहें कि करबला अपने औज और उरूज तक उस वक्त पहुंचेगी जब इमाम असर जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ क़याम करेंगे। ये नहजत मुत्तसिल है, लेकिन इस इत्तिसाल के अंदर हमारा किरदार क्या है, हम कहाँ करार पाते हैं। मैं और आप अपने ही सर्कमस्टांसेस में रहते हुए अपनी जिंदगियों में को आगे बढ़ाते हुए किस जगह करार पाते हैं। और कल मैंने शुरू में अर्ज किया था कि इस हकीकत को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम तारीख को समझें, इंसानी तारीख को, सिर्फ तारीख इस्लाम को नहीं, तारीख करबला को नहीं, तारीख पस हिजरत को नहीं, बल्कि इंसानियत की तारीख को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि तारीख इम्तिदाद रखती है, यानी जिस तरह एक लाइन आप खींचते हैं ना, एक लाइन आप खींचते हैं, उसको अगर आप हिस्सों में तकसीम करें तो वो डॉट्स का मजमुआ है, डॉट्स का मजमुआ है। बहुत से नुक्ते मिलकर एक लकीर खींचते हैं, और अगर इन नुक्तों को कोई एक नुक्ता बीच में से कट जाए तो लाइन नहीं रहती, वो दो लाइनों में तकसीम हो जाती है। लिहाजा अगर किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी वाक़े को समझना है तो हमने उस लाइन के तमाम डॉट्स को आपस में मुत्तसिल करना है। और मैंने अर्ज किया था कि आदम से लेकर हत्ता आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर भेजे जाने से पहले के जो वाक़यात हैं और जो तारीख है, वो भी बेरब्त नहीं है आज जो कुछ दुनिया में हो रहा है। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो कुछ सामने ला रही है, वो भी उन वाक़यात से बेरब्त नहीं है जो आदम और हवा की ज़मीन पे भेजे जाने से पहले वाक़े हुए। इस कदर तारीख एक सिमटी हुई, एक दूसरे से मुत्तसिल हकीकत है। अब ये मैंने एक बात कह दी, शायद आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि आदम और हवा की ज़मीन पे भी भेजे जाने से पहले के वाक़यात आज से मुत्तसिल हो जाएं। मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा साइड ट्रैक नहीं जाना चाहती, एक छोटी सी मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगी और वापस अपने मौजू की तरफ पलट जाऊंगी। आदम और हव्वा का उस बहिश्त में, उस जन्नत में जो तज़किरा है, अब ये जन्नत इस ज़मीन पर थी, कहीं और थी, उस बहस को हम फिलहाल रहने देते हैं। लेकिन ये जो आदम के तर्क ओला का वाक़या है, तर्क ओला का वाक़या है कि कुरान करीम के रूह से फ़कत फरमाया गया फला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के नज़दीक ना आना। कहीं पर कुरान में ये नहीं लिखा हुआ कि इस दरख्त का मेवा या उसका जो हासिल है वो ना खाना, खाने से नहीं की गई, फला तक़रबा हाज़िही शजरा। बाइबल में अहद अतीक़ में या ओल्ड टेस्टामेंट में वाक़या बहुत मुख्तलिफ तरीके से बयान किया गया है। पहली बात ये कि कहा गया है कि दो शजरे ममनुआ थे, दो शजरे ममनुआ थे, और पहले का जो हासिल था या फ्रूट था वो आदम हवा ने खाया। ये और बाइबल की रूह से, ओल्ड टेस्टामेंट के हिसाब से बाकायदा नहीं उस मेवे, उस फ्रूट को खाने से की गई थी। ये भी लिखा गया है कि सेब का दरख्त था, सेब के दरख्त को एक, क्या कहते हैं, एक बाइट लिया गया है। कुछ याद आता है आपको? हम सब के पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा यहाँ लगा हुआ है, अपने फोन को पीछे टर्न करें
ایپل. ایپل کا سائن کیا ہے؟ ایک سیب جس کو کسی نے ایک بائٹ لیا. بہرحال یہ بائبل کے اعتبار سے یہ جو درخت پہلا شجر تھا جس سے شیطان کے ورغلانے پر، یہ بھی دیکھیں کہ وہاں پر کہا گیا ہے کہ شیطان ایک سانپ کی شکل میں آیا، پہلے جناب حوا کو ورغلایا. ظاہر ہے آدم تو کا مقام بہت بلند تھا اور آدم ظاہر مرد نہیں بہکتا، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، میں صرف کوٹ کر رہی ہوں. اور جب تک خاتون اس کو نہ بہکائے، یعنی مقام زن، مقام خاتون کے مقام کو کس قدر گرایا گیا. شیطان ایک سانپ کی شکل میں جنت میں آ گیا. ہمارے متون دینی میں مکتب اہل بیت میں کہیں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ شیطان کسی اور گروپ میں آیا. آدم جانتے تھے یہ کون ہے، ابلیس کو جانتے تھے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ یہ ابلیس ہے جو مجھ سے بات کر رہا ہے. بائبل کے اعتبار سے یہ سانپ کی شکل میں آیا، جناب حوا کو ورغلایا، جناب حوا نے آدم کو ورغلایا، اور دونوں نے مل کے ایک حصہ اس فروٹ کا کھا لیا. قرآن کے اعتبار سے دونوں کو بہکایا اور دونوں نے فیصلہ کیا. فَأَذَلَّهُمَا، قرآن نے تاکید کے ساتھ یہ ہما کا صیغہ بار بار استعمال کیا، یعنی دونوں کو بہکایا، دونوں نے یہ کام کیا، دونوں اپنے عمل کے خود ذمہ دار تھے. کہیں یہ نہیں کہا کہ آدم نے حوا کو یا حوا نے آدم کو بہکایا. اور جب سوال کیا گیا یا آدم آپ نے تو اس کے قریب نہیں جانا تھا، تو کیا ہوا؟ بعض روایات میں آیا ہے کہ آدم نے کہا کہ ابلیس نے قسم کھائی، ابلیس نے قسم کھائی تھی، پروردگارہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں جھوٹی قسم بھی کھائی جاتی ہے. یعنی آدم علیہ السلام اپنی صاف اور پاک سرشت کی وجہ سے ترک والا سے منتخب ہوئے. بہرحال اب جو کچھ کہہ رہی ہوں یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی اسٹوری کو بیان کر رہی ہوں، اس کو قرآن کے یا اہل بیت کے کا جو نقطہ نظر ہے اس کے ساتھ مکس نہ کیجیے گا. شیطان نے ان دونوں کو بہکایا، دونوں نے جا کر اس درخت سے کچھ کھا لیا. یہ درخت کس چیز کا ہے؟ بائبل کی روح سے یہ درخت نالج کا درخت ہے، علم کا درخت ہے. اس سے پہلے آدم و حوا علم نہیں رکھتے تھے، یعنی اتنا بھی نہیں جانتے تھے کہ ہمارے بدن پر لباس نہیں ہے. نعوذ باللہ جیسے ایک جانور کو پتا کہ اس نے لباس نہیں پہنا ہوا، بندر ایسے ہی اچھلتے کودتے آپ کو جنگل میں نظر آتے ہیں، وہ اویئر نہیں ہے اپنے ظاہر کے بارے میں کہ ہم نے نہیں پہنا ہوا. حیا ان کے اندر موجود نہیں ہے، تو اپنے آپ کو چھپانے کا ان کے اندر یہ کانسیپٹ موجود نہیں ہے. نعوذ باللہ آدم و حوا اس وقت تک کسی حیوان کی طرح یہ نہیں جانتے تھے کہ ہمارے بدن پر لباس نہیں ہے. علم آ گیا، درخت سے کھا لیا، علم آ گیا. اب ان کو احساس ہوا کہ ہمیں اپنے آپ کو کسی طرح ڈھانپنا چاہیے. پتے توڑے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کارٹونوں میں، فلموں میں کہ کیو مین پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپا کرتے تھے. اپنے آپ کو ڈھانپ لیا اور اب خدا کے خوف سے کہیں باغ میں چھپ گئے. خدا متعال نعوذ باللہ جب باغ میں ٹہلنے کے لیے آیا تو آدم و حوا نظر نہیں آئے. آواز دی، دونوں جہاں جھاڑیوں میں چھپ رہے تھے وہاں سے نکل کر آئے، کہا کہ پروردگارہ ہم یہاں تھے، ہم آپ کے در سے چھپ گئے تھے. خدا متعال نے دیکھا کہ آدم و حوا نے کپڑے پہن لیے، پتے پہن لیے. کہا کہ یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تمہارے بدن پہ کپڑے نہیں ہیں؟ کیا تم نے جا کر اس شجر سے کچھ کھایا؟ ظاہر دونوں نے اعتراف کیا. پروردگار غضبناک ہوا. اپنے قریبی جو ملائکہ تھے یا فرشتے تھے ان سے خدا کی کانورسیشن نقل کی گئی ہے. میں نے کہا کہ ان دونوں نے وہ علم کا میوہ کھا لیا ہے، ان کے پاس نالج آ گیا ہے، یہ اب ہم جیسے ہو رہے ہیں، مجھ جیسے بن گئے ہیں. اگر انہوں نے دوسرے درخت کا پھل بھی کھا لیا جو جاودانگی کا درخت ہے، جو ایٹرنٹی کا درخت ہے، امورٹیلٹی کا درخت ہے، اگر وہ بھی کھا لیا تو مجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اگر دوسرے سے بھی کھا لیا، علم تو ان کے پاس آ گیا، مجھ میں اور ان میں اب ایک فرق رہ گیا، اور وہ کیا ہے کہ میں ہمیشہ رہنے والا ہوں، یہ ختم ہو جانے والے ہیں. اگر یہ اس میں سے بھی کھا لیتے ہیں تو خود بن جائیں گے خدا.
لہٰذا ان کو اب یہاں سے نکالنا پڑے گا. اس درخت کے اوپر جو ایٹرنٹی کا درخت ہے اس پر کروبیان کو، کچھ لوگوں کو، کچھ فرض کریں فرشتوں کو اس کے اندر بحث ہے، اور خود اولڈ ٹیسٹمنٹ کے جو مفسرین ہیں وہ مختلف پاسبلٹیز یہاں پر دیتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو خداوند متعال نے اس دوسرے درخت پر محافظ ٹھہرایا، کہ کوئی اس درخت کے اب نزدیک نہ آئے، کیونکہ وہ زندگی کا درخت ہے، ایٹرنٹی کا درخت ہے. آدم و حوا کو خداوند متعال نے جنت سے نکال دیا، زمین پر بھیج دیا. جب یہ معلوم ہوا انہوں نے کھایا ہے، سانپ کو، ابلیس کو جو سانپ کی صورت میں آیا تھا، کیا سزا دی؟ کہا کہ اس کے پاؤں لے لیے، کہا اب قیامت تک زمین پر پیٹ کے بل رینگنا. جناب حوا کو کہا کیونکہ تم نے آدم کو ورغلایا ہے لہذا لیبر کا درد برداشت کرنا، چائلڈ لیبر، یہ خاتون کی سزا، نعوذ باللہ. اور آدم کیونکہ لاڈلے چہیتے ہیں، مرد ہیں، ان کی یہی کافی ہے کہ وہ جنت سے نکالے گئے، ان کو کوئی ایکسٹرا سزا نہیں دی گئی. اچھا، یہ سٹوری اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مطابق آدم و حوا کی زمین سے، جنت سے نکالے جانے کی. صرف اسلامک کانسیپٹ مختلف، بہت مختصر سا عرض کروں کہ یہ درخت ہماری نزدیک کیا ہے. ہمارے نزدیک آدم کو جنت میں اس جگہ پر بھیجے جانے سے پہلے کام جو خدا نے کیا تخلیق کے بعد، وہ کیا ہے؟ علم الآدم اسماء کلھا، پہلے علم دیا، خود علم دیا. لہذا آدم علم رکھتے تھے، کسی درخت سے چرانے کی ضرورت نہیں تھی. دوسرا یہ کہ ہمارے نزدیک صرف وہی ایک شجر کا ذکر ہے، اور جاننے کی آدم کو اس درخت سے جا کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ روح انسان دائم ہے. اور پروردگار نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح سے اس کے اندر کچھ پھونکا ہے، لہذا روح ہمیشہ باقی رہے گی، ہمیشہ باقی رہے گی. پروردگار خود لامحدود ہے، اس کا فیض لامحدود ہے. وہ اس بات سے گھبراتا نہیں ہے کہ کوئی مجھ جیسا ہو جائے گا، کوئی اس جیسا بن نہیں سکتا، کیونکہ اس کے سوا جو کچھ بھی ہے اس کی مخلوق ہے، اپنی ہستی اور بقا میں اس کی محتاج ہے. پروردگار گھبراتا نہیں ہے. قرآن مجید کی بعض آیات کو سمجھنے کے لیے خداوند نے ایسے کیوں فرمایا، انسان کے لیے ضروری ہے کہ تورات اور انجیل کا مطالعہ. مثال کے طور پر خداوند متعال فرماتا ہے ہم نے 6 مرحلوں میں زمین کو پیدا کیا، 6 مرحلوں میں زمین کو پیدا کیا، اور خدا اس سے تھکا نہیں. شاید ذہن میں سوال آئے کہ کیا ہم نے کہا کہ خدا تھک گیا؟ خدا تھکا نہیں. کیوں فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا، لیکن ہم اس کی وجہ سے تھکے نہیں؟ اس لیے کہ تورات میں آج بھی موجود ہے، جینیسس میں، کتاب پیدائش میں خداوند متعال نے 6 دنوں میں زمین کو پیدا کیا، 7ویں دن ریسٹ کیا. خدا کو ریسٹ کی ضرورت نہیں ہے. گویا تورات کی اس آیت کے جواب میں خدا فرماتا ہے کہ خدا اس سے تھکا نہیں، خدا کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. لہٰذا بہرحال بعض آیات ایسی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے، ان کا مفہوم سمجھنے کے لیے تورات کو سمجھنا ضروری ہے. یہ جو میں نے سٹوری آدم و حوا کی میں نے کہا تھا کہ وہ واقعات آج ریلیونٹ ہیں، آج جو کچھ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے، صدیوں تک اس ایک تحریف کی وجہ سے صدیوں تک، ہزاروں سال بلکہ خواتین کو، ایک خاتون کو تبعیض اور ڈسکریمنیشن کا سامنا رہا، اس لیے کہ خاتون گنہگار سمجھی گئی. اور اب جو فیمنزم، اس کے ایک قسم کا اس کے ریئیکشن میں جو فیمنزم کی تحریک چلی، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک ذرا سی تحریف کر دی گئی، بجائے اس کے دونوں کو شیطان نے ورغلایا. اس کو ذرا سا ہلا دیا اور کہا کہ پہلے حوا کو ورغلایا، حوا نے آدم کو ورغلایا. علم کو شجرہ ممنوعہ قرار دیا، صدیوں تک چرچ اور سائنس کے درمیان جدائی ڈال دی. اب جو ہو رہا ہے اس ماڈرن ڈے میں، بعض چیزیں ایسی ہیں، میں نے عرض کیا کہ وہ درخت جو ایٹرنیٹی کا، جس کو ٹری آف لائف یا ٹری آف امورٹیلٹی کہا گیا، یہ درخت جو یہود کا قابلہ ہے، اس کا سائن یہی درخت ہے. یہ درخت ہے، یعنی ہم نے اس درخت تک
پہنچنا ہے جس سے ہمیں خدا نے منع کیا ہے. اللہ کچھ سال پہلے ایک فلم بنی ایواتار کے نام سے، بہت سے لوگوں نے یقیناً دیکھی ہوگی. اس پوری فلم کا کانسیپٹ کیا ہے؟ پیرالل یونیورس میں، کہیں پیرالل یونیورس میں ایک ٹری آف لائف ہے، ایک درخت ہے جو جہاں سے زندگی اوریجنیٹ ہوتی ہے، اور اگر اس درخت سے آپ کنیکٹ ہو جائیں تو آپ اٹرنل ہو جاتے ہیں، امورٹل ہو جاتے ہیں. اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو کچھ دوسری قسم کی مخلوقات کے ساتھ ایک ہو جانا پڑتا ہے. ان مخلوقات کے ساتھ ازدواجی رشتہ برقرار بھی کرنا پڑتا ہے. پیرالل یونیورس میں تورات کے مطابق جو یہ کہاں ہے درخت؟ ملکوت. ملکوت یہ شاید ایکویولنٹ ہو اسلام میں جو کانسیپٹ آف ملکوت. ملکوت کا کانسیپٹ پیرالل یونیورس کے کانسیپٹ سے بہت قریب ہے. یعنی پیرالل یونیورس کا جو کانسیپٹ ہے فزکس میں، اس نے ہمارے لیے اس کائنات کی ڈائمینشنز اور ریلمز کو سمجھنا کچھ آسان کر دیا ہے. ملکوت اس دنیا سے بڑھ کر، اس دنیا سے زیادہ ایبسٹریکٹ ایک ڈائمینشن ہے. جو کچھ یہاں ہے وہاں بھی ہے، لیکن یہ ایک سمجھنے کے جو کچھ اس دنیا میں ہے یہ ایک فزیکل اپیرنس ہے اور ایک ڈائلیوٹیڈ ورژن ہے. ملکوت حقیقت ہے، ملکوت میں ہر چیز کی حقیقت موجود ہے. تورات کے مطابق یہ درخت کہاں پر ہے؟ ملکوت میں، پیرالل یونیورس میں. اس کے محافظ کون ہیں؟ آپ نے فلم میں دیکھا اوتار میں، عجیب و غریب گرین بلو قسم کی مخلوق ہے جو اس درخت کی محافظ ہیں، وہاں پر ہیں. اگر آپ اس درخت تک پہنچتے ہیں تو آپ اٹرنل ہو جاتے ہیں. اگر آپ اٹرنل ہو جاتے ہیں یعنی آپ کو خدا کی ضرورت نہیں. تورات کا انسان ایسا انسان ہے جیسا کہ آج ہم فلموں میں دیکھتے ہیں، اور شاید یہ ہالی ووڈ کی ایسی جو موویز بنائی گئی ہیں انسپائرڈ ہی اس کانسیپٹ سے ہیں کہ جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کانسیپٹ ہے. یعنی انسان ایک روبوٹ بناتا ہے، ایک مشین، ایک کمپیوٹر بناتا ہے، اور وہ کمپیوٹر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو انسان سے جو کہ خالق ہے بے نیاز کر لیتا ہے، کنٹرول سے نکل جاتا ہے. اتنی فلمیں اس کانسیپٹ پہ بیس کر کے بنائی گئی ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس خود اپنے کریٹر سے جو کہ انسان ہے آگے نکل گئی ہے اور کنٹرول انسان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. بہت سی فلمیں بنی ہیں. انسان تورات میں کچھ ایسا ہے، یعنی تھوڑی سی کوئی چیزیں کم رہ گئی ہیں، اگر وہ حاصل کر لیں، یہ درخت قابل کے اس درخت کو حاصل کر لیں تو انسان خدا سے بے نیاز ہو جائے گا. یعنی خداوند متعال نعوذ باللہ نہیں جانتا تھا، فرشتوں نے، ابلیس نے وارن کیا کہ اگر انسان کو بناؤ گے تو فساد ہوگا، مگر خداوند متعال نے پھر بھی انسان کو بنایا. اب وہ انسان اپنے پروردگار سے آگے نکلنے والا ہے، اب وہ انسان پروردگار سے بے نیاز ہونے والا ہے. صرف چند چیزیں رہ گئی. یہ تورات کا یہ کانسیپٹ بنی اسرائیل کے اندر رائج ہے، اور خدا جانے کون سی کتنی ایسی سیکرٹس ہیں جو آج عموم پبلک تک شیئر نہیں کی جاتی. یہ تو فلمیں تو ان حقائق پر بیس کر کے بنائی جاتی ہیں جو شاید 1 یا 2% اس پورے باڈی آف نالج میں سے لیک ہوتا ہے. خدا جانتا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، ایسی حقیقتیں ہیں جو آج پبلک سے چھپائی گئی ہیں. کس قسم کے ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں، کہاں تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہ یہود جو انتہائی ایک کیوریس قوم ہے، انتہائی لالچی قوم بھی ہے اور ذہین بھی ہے، بنی اسرائیل اور خصوصاً یہود یہ پہلی قوم تھی جس نے ریس اور ریلیجن کو ایک کر دیا. یہودی یہودا کی اولاد ہے، یہ ایک ریس ہے، ریلیجن نہیں ہے. ریلیجن کیا تھا؟ وہی دین ابراہیمی جس کو خود ابراہیم نے اسلام کہا کہ ہم ربنا مسلمین لک، مجھے یہ کوئی ابراہیم نے. یہود جو ایک نسل ہے
شاید کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سب سے ریسسٹ ترین قوم یہود ہے، جنہوں نے یہ بھی ان کے لیے قابل برداشت نہیں تھا کہ ان کی ریس کے نام کے علاوہ کسی دین کا نام دین کے اوپر آئے۔ لہٰذا پہلی قوم جس نے ریس اور ریلیجن کو ایک کر دیا وہ یہ قوم ہے یہودی، جو کہ ایک نیشن تھی، ایک ریس تھی، ایک نجات تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ صرف وہی لوگ اس دین میں داخل ہو سکتے ہیں جو اس نسل سے ہیں۔ یہودیت میں کنورژن نہیں ہے، اسی لیے یہ ہمیشہ اقلیت میں رہے ہیں، ان کی تعداد کم رہی ہے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ نسل پیور ہو، ان کی نسل پیور ہو۔ اسلام اور کرسچینٹی کے برعکس، کرسچینٹی ہمیشہ اربوں ڈالر سالانہ خرچ کرتی ہے کنورژن کے لیے، اسلام میں بھی ایسا ہی ہے۔ یہودی اسٹرکٹلی اپنی ریس کے اندر رہتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کبھی ان کو کسی پیغمبر اور ریس میں چوز کرنا پڑے تو وہ پیغمبر کو چھوڑ دیتے ہیں، ریس کو چوز کرتے ہیں۔ اب خداوند متعال نے اپنے انبیاء کو خصوصاً جناب ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی اولاد کو زمین کی حکومت دیں گے، زمین کا وارث قرار دیں گے۔ اب کیونکہ بنی اسرائیل خود بھی ابراہیم کی نسل سے ہیں، ان کے دل میں یہ امید پیدا ہو گئی اور یہ لالچ بھی کہ ہم اس روئے زمین پر حاکم قرار پائیں۔ اس روز سے آج تک ان کی کوشش ہے کہ ہر ایسے شخص کو یا ہر ایسی قوم کو شکست دکھائیں، ان کا خاتمہ کریں، جنوسائیڈ کیا جائے، جہاں سے اس شخص کے متولد ہونے کا خدشہ ہو کہ جس کو یا اس کی نسل کو زمین کی حکومت دی جائے، تاکہ یہ حکومت ان کے درمیان بڑھے، ان کے درمیان بڑھے۔ واضح طور پر بائبل کے الفاظ ہیں، جناب ابراہیم کو خداوند متعال نے وعدہ دیا کہ نیل سے فرات تک ہم آپ کے فرزندوں کو دیں گے۔ آج یہ وعدہ محقق ہو چکا ہے، نیل سے فرات تک تمام یہ جتنے لینڈز ہیں یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں، اور پھر یہ وعدہ دیا کہ نہ صرف نیل سے فرات تک بلکہ ساری زمین کی حکومت ہم آپ کے وارثوں کو دیں گے، اور اس کے وارث آپ کے اولاد میں سے قرار دیں گے۔ بنی اسرائیل اور یہود شیعہ قوم کے علاوہ وہ واحد قوم ہے جنہوں نے مہدویت کے کانسیپٹ کو سمجھا۔ ہم سے بہت پہلے، ہم تو بہت بعد میں آئے ہیں، شیعہ و سنی کی تفریق رسالت مآب کی وفات کے بعد ہوئی ہے۔ یہود نے شروع سے ہی اس کانسیپٹ کو سمجھا اور اس راز کو دریافت کیا، سمجھ لیا کہ یہ زمین جب سے پیدا ہوئی ہے، جب سے آدم کو زمین پر بھیجا گیا ہے، ایک ڈیسٹینیشن کی طرف حرکت کر رہی ہے۔ وہ ڈیسٹینیشن یہ ہے کہ زمین اور زمین پر رہنے والے کمال تک پہنچیں، پرفیکشن تک پہنچیں، انسان کامل بنے، یوٹوپیا اور مدینہ فاضلہ بن جائے یہ زمین۔ اس لیے کہ ورنہ زمین کی اور انسان کو پیدا کرنے کا فلسفہ محقق نہیں ہوتا۔ انسان کو خداوند متعال نے پیدا کیا پوٹینشیل دے کر کہ وہ اپنے اندر خداوند متعال کی تمام صفات جلال و جمال پیدا کرے، انسان کامل بن جائے، خلیفۃ اللہ۔ مگر خدا نے قرآن میں نہیں کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں چاہتا ہوں کہ زمین پر انسان میرے خلیفہ بنے، میرے خلیفہ اور وائس جیرنٹ بنے۔ کیسے؟ میری جتنی صفات ہیں وہ صفات ان کے اندر بھی ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق، وہ لامحدود ہے اور ہم محدود، وہ غنی ہے اور ہم فقیر، وہ بے نیاز ہے اور ہم اس پر متقی، ہم اس کے محتاج، مگر صفات میں اس جیسے ہیں۔ اس وعدے کو محقق کرنے کے لیے خداوند متعال نے جو 14 کلمات کو پیدا کیا تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے یہ کام کیسے کرنا ہے، کیسے تجھ جیسے بنے جبکہ ہم نے کسی کو دیکھا نہیں۔ یہ کلمات خداوند متعال نے اسی وجہ سے آدم کو جب پیدا کیا پہلے کلمات کا مشاہدہ کروایا تاکہ یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو سامنے رکھ کر یہ اپنا نصب العین بنا کر زمین پر حرکت کرنی ہے۔ اور ہر نبی کو یہ کلمات خداوند متعال نے اس نبی کی کیپیسٹی کے مطابق اس کا عرفان، اس کی معرفت اس نبی کو دی۔ فَتَلَقَّى آدَمَ،
آدم من ربہ کلمات، آدم نے پروردگار سے کلمات کو وصول کیا، اور جس وقت زمین پر آئے اپنی طرف کے اولاد سے پشیمان تھے، انہی کلمات کو زبان پر جاری کیا، یا حامد یا حامد بحق المحمود، یا اعلی بحق علی، یا فاطر السماوات بحق الفاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. یہ کلمات اپنی زبان پر جاری کیے. خداوند متعال نے ان کے طفیل سے آدم کا ترک علماء کیا. ہر نبی نے، ہر آنے والے نبی نے ان کلمات کو وصول کیا اور ان کو اپنا نسب العین بنایا. یہاں تک کہ جناب سلیمان کی جو غزلیات ہیں، جن کو نعوذ باللہ ایک اور رنگ دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ یہ کسی خاتون کے عشق میں انہوں نے گائے ہیں، ان غزلیات کے اندر پنجتن کے نام آج بھی موجود ہیں، ہبرو زبان میں ان کے اصل میں موجود ہیں. رسالت معاب کا نام میم ہے، میم دال، یہ عبری کے حروف وہاں پر موجود ہیں غزلیات سلیمان میں، مگر انگلش ورژن میں اس کا ترجمہ کر دیا ہے ڈیزائربل یا کوئی اس قسم کا میننگ. تمام انبیاء اس نسب العین کو لے کر چلے ہیں اور یہ جانتے تھے کہ خداوند متعال نے زمین کو پیدا کیا ہے کہ ایک روز زمین پہ بسنے والے تمام افراد ان کلمات کی طرح بن جائیں، مکمل طور پر ان کی طرح نہیں، مگر انسان کامل اپنے اندر، ان کے اندر صفات جلال و جمال الہی تجلی کریں، ہر شخص ولی اللہ بن جائے، زمین ایسی صورت میں اپنی نعمتوں کو ان کے آگے اگل دے، آسمان سے رحمت کی بارش ہو. یہ زمین کی خلقت کا مقصد ہے، یہ انسان کو زمین پر بھیجنے کا مقصد ہے، یہ ہو کر رہے گا، خدا کا وعدہ ہے. مگر یہود نے اس حقیقت کو باقی سب سے پہلے سمجھا، انہوں نے سمجھ لیا، اور یہ خواہش ان کی اور یہ لالچ ان کے دل میں پیدا ہوا کہ یہ جو حکومت ہوگی جس میں ہر شخص ایسے مقام پر پہنچے گا، یہ ہمارے ہاتھ میں ہو. لہذا کام شروع کر دیا. دوسرا یہ کہ یہ خود اس کیفیت سے گزر چکے تھے. جناب یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصر میں بنی اسرائیل پر بہت مظالم ڈھائے گئے، اور اس قدر ان کی زندگیاں دشوار ہو گئیں کہ یہ تڑپ کر دعا مانگتے تھے. جناب یوسف اور جناب موسیٰ کے درمیان 400 سال کا فاصلہ ہونا تھا. جو قدر الہی تھی وہ یہ تھی کہ 400 سال بعد جناب موسیٰ نے پیدا ہونا تھا، اور موسیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو نجات دینی تھی فرعونہ کے ظلم سے. ہوا ایسے کہ یہود اس قدر مضطر ہو گئے، اتنے بے تاب ہو کر اتنی دعا کی کہ اس وقت کے علماء، جو یہود کے علماء تھے، انہوں نے یہ سکھایا لوگوں کو کہ اس قدر دعا مانگو، اس قدر جب مضطر ہو کر دعا مانگو گے، خداوند متعال فرماتا ہے اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ ظہور موسیٰ کا قریب ہو گیا. بجائے 400 سال 300 سال یا 200 سال ہو گیا. یعنی اگر انتظار کرنے والا واقعی مضطر ہو جائے، بے تاب ہو جائے، اس کیفیت سے دو چار ہو جائے جس کیفیت سے بنی اسرائیل دو چار ہوئے، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا، بیٹیوں کو کنیز بنا لیا جاتا، انتہائی دشواری میں غلاموں والے کام، ہر فن اور علم سے ان کو دور رکھا گیا. لہذا علم و فن ان کے لیے میوہ ممنوع بن گیا. آج آپ نے دیکھا ہے آج کی دنیا میں ہر علم کی ابتدا قوم یہود میں آتی ہے. دنیا میں سائنس، ٹیکنالوجی، اکنامکس، جتنے بڑے بڑے علوم ہیں، ان کا کنٹرول آج کس کے پاس ہے؟ یہود کے پاس. جتنا ان کو محروم رکھا گیا، اس کے اتنی ہی ان کے اندر تشنگی پیدا ہو گئی. اس قدر بے تاب ہو کر دعا مانگی. کہتے ہیں کہ کیونکہ سن چکے تھے کہ منجی جو ان کو نجات دلائے گا اس کا نام موسیٰ ابن عمران ہے، لوگ اپنے بیٹوں کے نام، جب ان کے گھر بیٹا پیدا ہوتا اس کا نام عمران رکھتے تھے، اس امید میں کہ پھر اس کا بیٹا ہو اور اس کا نام موسیٰ ہو اور وہ منجی بن جائے. میں اور آپ، ہم اہل تشیع جو ہم اپنے آپ کو منتظر
ظہور مہدی کہتے ہیں، جو شیعیان حیدر کرار کہلاتے ہیں، ہمیں اس قوم یہود سے سیکھنا چاہیے. کیا اضطرار کی وہ کیفیت ہمارے اندر ابھی تک پیدا نہیں ہوئی کہ دن رات تڑپ تڑپ کر ہم دعا مانگے پروردگارہ بھیج دے ولی کو. اچھا ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کا نام و کنیت کیا ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر مجھے معلوم ہے کہ میری نسل سے مہدی نہیں ہے، مجھے یہ معلوم ہے کہ مہدی آ چکے ہیں دنیا میں اور غیبت کبریٰ میں ان کے اصحاب کے نام تو موجود ہیں، مہدی کے اصحاب کے نام روایتوں میں موجود ہیں. کیا ہم نے جا کر ان اصحاب کے نام ڈھونڈے؟ کیا ان اصحاب کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھے اس امید میں کہ شاید وہ 313 ہماری اولاد میں پورے ہو جائیں جن کے انتظار میں ابھی تک صبح و شام خون کے آنسو ہمارے آقا و مولا روتے ہیں. روایت ہے کہ ہر جمعے کو، کیونکہ روز ظہور یوم ظہور جمعے کا دن ہے، بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ عاشورہ کا دن ہے، جمعہ اور عاشورہ. ہر جمعے امام عصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف منتظر ہوتے ہیں، بے تاب. وہ مضطر ہو گئے ہیں، ہم مضطر نہیں ہوئے. بے تاب انتظار کرتے ہیں کہ شاید آج حکم الہی ہم پہنچے، شاید آج حکم آ جائے. اور جب عصر جمعہ ہوتا ہے، غروب کے نزدیک ہو جاتا ہے اور یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آج بھی اذن الہی نہیں آیا، آج بھی میرے شیعہ تیار نہیں ہیں، آج بھی ابو ہارون مکی جیسے 313 افراد دنیا میں موجود نہیں ہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام گریبان چاک کر کے بیابان میں نکل جاتے ہیں اور گریہ و زاری فرماتے ہیں، گریہ و زاری کرتے ہیں. وہ ہمارے انتظار میں ہیں، ہم ان کے انتظار میں نہیں. ہم ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے امام علیہ السلام. شاید ہم زبان سے اگر ہم بہت پابند ہوئے تو ایک مرتبہ زیارت پڑھ لیتے ہیں زبانی طور پر، لیکن کیا ہماری زندگی کے اہم ڈیسیجنز میں شامل ہیں؟ نہیں. جب ہم کریئر چوز کرتے ہیں، جب ہم اپنے بچوں کی شادیوں کا اور رشتوں کے انتخاب کے بارے میں سوچتے ہیں، جو بڑے ڈیسیجنز ہیں لائف میں، اس میں کیا امام علیہ السلام کو مد نظر رکھتے ہیں ہم یا نہیں رکھتے؟ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہیں، جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ جوپیٹر نامی ایک پلانٹ ہے. جوپیٹر نامی ایک پلانٹ ہے، اس کے ہونے نہ ہونے سے میری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے روزمرہ کے ڈیسیجنز میں، میرے رفتار و کردار میں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ جوپیٹر ہو یا نہ ہو؟ بالکل ایسا ہی رشتہ ہمارا اپنے وقت کے امام کے ساتھ ہے، اپنے آقا و رہبر کے ساتھ، جو فرماتے ہیں کہ میرے شیعوں میں سے کوئی مریض ہو جائے تو ہم اس کے ساتھ مریض ہو جاتے ہیں. آپ کو بخار ہوتا ہے نا، آپ کے مولا کو بھی بخار ہوتا ہے. آپ کا دل ٹوٹتا ہے، گریہ کرتے ہیں، امام عصر آپ سے پہلے گریہ کرتے ہیں. روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام کے ایک صحابی آپ سے ملنے آتے ہیں، توس سے، مدینہ سے سفر کر کے توس تک گئے ہیں، اور جب واپس جانے کا وقت آیا، 2-3 دن امام علیہ السلام کے پاس ٹھہرے. جب جانے کا وقت آیا، امام سے وداع کیا، چند قدم آگے بڑھے، دل بےتاب ہوا. سوچا ایک مرتبہ اور، ابھی آنسو جاری نہیں ہوئے، سوچا ایک مرتبہ اور اپنے آقا کے چہرے کی زیارت کر لوں. مڑ کر دیکھا امام علیہ السلام کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا. ہماری محبت سے 100 گنا زیادہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، جتنی ہم ان سے محبت کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے لیے مشتاق ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم امام غائب ہیں. آقا بہجت سے کسی نے پوچھا تھا کہ غیبت امام کے بارے میں کوئی سوال کیا. امام نے، آقا بہجت رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام غائب نہیں ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھتے، ہم ان کو نہیں دیکھتے. سورج غائب ہے لیکن ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے جب بادلوں کے پیچھے. امام موجود ہیں،
ہمارے اندر ہم نے اپنی زندگیوں میں امام کو محور اور مرکز نہیں بنایا. اگر ایسا ہوتا تو امام نظر بھی آتے. بنی اسرائیل کے بارے میں ہے کہ صبح سے ایک فجر سے لے کر ظہر تک، ایک دن میں فجر سے لے کر ظہر تک 70 انبیاء کو قتل کیا. 70 انبیاء کو قتل کیا. ہم ان کو لعنت و ملامت کرتے ہیں، ان کو لعنت و ملامت کرتے ہیں. لیکن کیا یہی کام ہم نے اپنے ولی و سرپرست کے ساتھ نہیں کیا؟ رسالت مآب کی وفات کے 50 سال 51 سالوں کے اندر کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے. یہاں تک کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے تھے کہ پروردگار عالم نے محمد وعلی محمد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے تمہیں ہم سے مودت کا حکم دیا تھا. خدا کی قسم اگر رسول نے یہ کہا ہوتا کہ میرے بعد میری اہل بیت پر ظلم ڈھانا، تم اس سے بدتر نہیں کر سکتے تھے جو تم نے ہمارے ساتھ کیا. اجر رسالت یہی تھی کہ اہل بیت سے محبت اور مودت کی جائے. مگر کیسے کیسے مظالم، کیسی کیسی گستاخیاں سید الشہداء کے ساتھ ہوئی. اگر اور کچھ بھی نہ ہوتا کربلا میں، صرف یہ گستاخیاں کافی تھی. یہ گستاخی کم ہے کہ سیدہ کونین جن کے دروازے پر رسالت مآب 3 مہینے مسلسل ہر روز ہاتھ رکھتے تھے، آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے، اس کے آگے لکڑیاں لا کر رکھ دی گئیں. جب کہا گیا کہ لیکن اس گھر میں تو فاطمہ ہے، فاطمہ ہے تو فاطمہ کے ساتھ دروازہ جلایا جائے گا، گھر کو جلایا جائے گا. اور یہ عصمت مآب وارث عصمت بیٹی جب مسجد میں جاتی ہیں اپنا دعویٰ لے کر، کہا جاتا ہے کیا آپ کے پاس گواہ ہیں؟ گواہ سیدہ کونین کو اپنی صداقت کے لیے گواہ پیش کرنے پڑ رہے ہیں. اور جب کہا میرے گواہ علی اور ام ایمن ہے، میری زبان میں لکنت آ جاتی ہے جملہ کہتے ہوئے. کہا لومڑی اپنی دم کو گواہ قرار دیتی ہے. کربلا میں سید الشہداء مہلت مانگتے ہیں کہ تھوڑی دیر مہلت دے دو، میں نماز ادا کر دوں. جواب کیا آتا ہے؟ حسین آپ نماز پڑھ کے کیا کریں گے؟ آپ کی تو نماز قبول ہی نہیں ہے. درد صرف یہ نہیں ہے کہ نواز رسول کا سر قلم کیا گیا، درد یہ ہے کہ تکبیر پڑھ کے سر قلم کیا گیا، قربتاً الی اللہ قتل کیا گیا. آج جیسے دن کربلا میں سید الشہداء پہنچے ہیں، جیسے جیسے کربلا سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، دل بھاری ہوتا جا رہا ہے. ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے سنا کہ بابا نے کلمہ استرجاع زبان پہ جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. سوال کیا بابا استرجاع کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی معمولاً یہ دستور ہے کہ جب کسی کی موت کی خبر آتی ہے تو انسان انا للہ کہتا ہے. کہا کہ شاید تم نے نہیں سنی، مگر مجھے ہاتف غیبی کی آواز سنائی دی ہے کہ یہ قوم آگے آگے حرکت کر رہی ہے اور پیچھے پیچھے موت حرکت کر رہی ہے. ان کی موت ان کے سروں پر منڈلا رہی ہے. جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اکبر فرماتے ہیں اولسنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے چلے ہیں. کہا کہ بالکل ہم حق پر ہیں. فرمایا پھر ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ ہم موت پر جا کر گریں یا موت ہم پر آ کر گرے. اب کربلا کے میدان میں پہنچے، جیسے ہی اونٹنیوں کو بٹھایا گیا، انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ زینب کبریٰ کو عباس و علی اکبر نے ہاتھ تھام کر اونٹ سے اتارا. جیسے ہی کربلا کی خاک پر بی بی نے قدم رکھا،
ایک مرتبہ بیقرار ہو گئی. بعض جگہوں پر آیا ہے کہ غش کھا گئی. غش کھا گئی. آج کے دن تو بیوی غش کھا سکتی ہے نا. ابھی ناز اٹھانے والے موجود ہیں. شب عاشور تک زینب کبریٰ کو کئی بار غش آیا. شب عاشور تک. ایک وقت یہ تھا جب کربلا کے میدان میں قدم رکھا, ایک مرتبہ دھول اڑی, چہرے تک آئی, بی بی غش کھا کر گر گئی. ایک مرتبہ شب عاشور سید الشہداء بہت پیار سے اپنی قاہر گرامی کے پاس بیٹھے, ایک ایک کر کے بیوی کو تیار کر رہے ہیں. کل اکبر مارے جائیں گے, اور محمد اس طرح مارے جائیں گے, قاسم پامال ہوگا, عباس کے بازو قلم ہوں گے. ایک ایک کر کے بیوی کو بتاتے جا رہے ہیں. پھر ایک ظلم کا ذکر کیا. ایک ایسا مرحلہ آیا کہا کہ دربار یزید میں وارثان عصمت کو کھڑا کیا جائے گا, اور ایک شخص گستاخی کرے گا. جب یہ سنا بیوی غش کھا گئی. پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی چہرے پر چھڑکا, وش میں آئی, کہا یا زینب اصبری. حکم ولایت ہے, ایک ولی امام کے طور پر حکم ہے. اس لمحے کے بعد روز عاشور آیا. جب تک عباس و حسین زندہ ہیں, جب تک یہ دو ہستیاں زندہ ہیں, بی بی غش کھاتی ہیں. وہاں سر حسین کا نیزے پر بلند ہونا, اور یہاں بی بی کے کھڑا ہو جانا. اس دن کے بعد قیامتیں ٹوٹتی رہی, بی بی نے پھر غش نہیں کھایا. پھر عباس بنی رہی, پھر علی اکبر بنی رہی, پھر حسین بن گئی, بلکہ بہتر ہے کہوں پھر علی ابن ابی طالب بن گئی. یہاں تک کہ جب کربلا سے کوفہ لائی گئی, کوفہ میں ابن زیاد ملعون کے دربار میں جس وقت بی بی نے خطبہ ارشاد فرمایا, ابن زیاد کہہ اٹھا کہ یہ اپنے بابا کی طرح شعر میں کلام کرتی ہے. آج 2 محرم کو خیمے جیسے ہی لگانے لگے, حکم آ گیا کہ دریا کے کنارے خیمے نہیں لگیں گے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ 7ویں محرم کو پانی بند ہوا, لیکن ایک اور لحاظ سے دیکھا جائے تو 2 محرم ہی کو پانی کی بندش ہو گئی, جب خیموں کو اکھڑوایا گیا اور فرات سے دور جا کر خیمے لگانے پڑے. ہاں, بچوں کی پیاس 7 محرم سے شروع ہوئی. 7 محرم کے بعد پانی کم رہ گیا تھا, پانی کو راشن کرنے کا مرحلہ آ گیا. ہاں, بچے العطش 7ویں محرم سے کہنا شروع ہوئے, لیکن بچے بھی جانتے ہیں کس وقت تک العطش کہتے رہے, جب تک عباس زندہ تھے. عباس کی شہادت کے بعد کسی بچے نے پانی کا ذکر نہیں کیا, کسی بچے نے پانی کا ذکر نہیں کیا. بلکہ ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی بچی نے پانی کا ذکر کیا, لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں. جب ذوالجناحین ناتا ہوا, چیختا ہوا, پکارتا ہوا خیموں کی طرف آیا, بیویوں نے حلقہ باندھ کر ماتم کرنا شروع کیا, فریاد واہ حسینہ واہ جدہ واہ علیہ کرنا شروع کی. ایک چھوٹی سی بچی آگے بڑھی, کہنے لگی یا جواد ابی حل سقیا ابی ام قتلت شانا, اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے, میرا بابا پیاسا خیموں سے چلا تھا, کیا کسی نے ایک گھونٹ پانی کا دیا یا پیاسا ہی ذبح کر دیا.
الذين ظلموا وأجروا ينقلبون ألا لعنة الله على قوم الظالمين. ہمارے الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی درگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ پروردگارا ہم سب کو خصوصاً ہماری جوانوں کو آخرت زمان کے فتنوں سے محفوظ فرما، ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دے۔ پروردگارا ہمیں ولایت کے ساتھ جینے، ولایت کی خاطر جان دینے کی توفیق عنایت فرما۔ مریضان اسلام کی شفایات کامل عنایت فرما، تمام مومنین و مومنات کی حوائج جائز حوائج کو برابر بخیر فرما۔ جہاں کہیں بھی سرائے امامیہ قید و بند کی صورتیں جھیل رہے ہیں انہیں رہائش قرار دے، مجاہدان اسلام کو نصرت سے ہمکنار فرما، ان کو فتح یاب فرما، دشمنوں کے مکر و فریب کو ان کی طرف پلٹا دے۔ پروردگارا اگر قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ان کو نصف و نابود فرما۔ پروردگارا مہدی فاطمہ اور حضور میں تعظیم فرما، ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ الہی آمین۔ یا حسین 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 یا ہیلو میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں سسٹر نرگس علی کی، ماشاءاللہ سے خدا تعالیٰ ان کی توفیقات پہ اضافہ کرے اور ہم سب کو جو علم دیتی ہے اس علم سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماتم حسین